بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں 132 افراد حراست میں ہیں، جن میں سے 112 کے زندہ اور 20 کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مارے جا چکے ہیں، جبکہ اسرائیل مرنے والوں کو اب بھی قیدی سمجھ رہا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حراست میں لیے گئے افراد میں 11 غیر ملکی شامل ہیں، جن میں 8 کا تعلق تھائی لینڈ، 1 نیپال سے، 1 تنزانیہ سے اور 1 کے پاس فرانس اور میکسیکو دونوں کی شہریت ہے۔ 110 افراد کو زندہ رہا کیا گیا ہے، جن میں سے 86 اسرائیلی اور 24 غیر ملکی شامل ہیں۔ اسرائیل کا مزید کہنا ہے کہ 8 زیر حراست افراد مارے گئے اور اسرائیلی فوج ان کے ٹھکانوں کا تعین کرنے کے بعد ان کی باڈیز نکالنے اور انہیں بازیاب کرنے میں کامیاب رہی۔ دوستو، 27 اکتوبر کو پٹی میں زمینی حملے کے آغاز سے بعد ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 117 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کو پھانسی دینے اور اس سے پہلے پٹی کو تباہ کرنے کے لیے ایٹم بم گرانے کے مطالبے کے چند دن بعد اسرائیلی وزیر نے اب کہا ہے کہ غزہ کی پٹی پر مکمل طور پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ اس سے پہلے دوستو، اسی اسرائیلی وزیر نے عرب اور بین الاقوامی غصے کو یہ کہہ کر بھڑکا دیا تھا کہ غزہ پر جوہری بم پھینکنا ایک ممکنہ حل ہے۔ اس نے مزید کہا کہ غزہ کی پٹی کو روئے زمین پر نہیں رہنا چاہیے، اسرائیل کو وہاں دوبارہ بستیاں قائم کرنا ہوں گی۔ جارجیا میں ایک مڈل اسکول کے استاد کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب گواہان نے تفتیش کار کو بتایا کہ اس نے ایک طلبہ کو مار دینے کی دھمکی دی جس نے اپنے کلاس روم میں اسرائیلی پرچم پر اعتراض کیا تھا، لیکن اسے 2 دن کے بعد دوستوں رہا کر دیا گیا۔ طلبہ نے تفتیش کار کو بتایا کہ وہ پرچم دیکھنے کے بعد 7 دسمبر کو کلاس روم میں گئی اور کہا کہ انہیں یہ ناگوار معلوم ہوا کیونکہ اسرائیلی فلسطینیوں کو مار رہے ہیں۔ طلبہ کے مطابق وہ ٹیچر یہودی ہے اور غصے میں آ گیا اور طلبہ پر دشمنی کا الزام لگایا۔ امریکہ نے اپنے ایک طیارہ بردار بحری جہاز اور ایک دوسرے جنگی جہاز کو مزید کئی ہفتوں تک بحر روم میں رہنے کا حکم دیا ہے تاکہ اسرائیل کے قریب 2 طیارہ بردار جہازوں کی موجودگی کو برقرار رکھا جائے، کیونکہ اس کی حماس کے ساتھ جنگ ممکنہ طور پر طویل عرصے جاری رہ سکتی ہے۔ یہ تیسرا موقع ہے کہ دوستوں کہ اس کی تعیناتی میں توسیع کی گئی ہے، جو غزہ میں اسرائیل کی جنگ کے دوران خطے میں عدم استحکام کے بارے میں مسلسل خدشات کو ظاہر کر رہا ہے۔ امریکہ کے خطے میں 2 طیارہ بردار بحری جہاز ہیں، جو حالیہ برسوں میں ایک نایاب واقعہ بھی ہے۔ امریکہ نے 7 اکتوبر کو حماس کے حملوں کے بعد خطے میں اپنی فوجی موجودگی میں اضافہ کر دیا ہے تاکہ ایران کو جنگ کو علاقائی تنازع میں تبدیل کرنے سے روکا جا سکے۔ عراق اور شام میں ایرانی حمایت یافتہ مزاحمت کاروں نے بھی دوستوں وہاں امریکی فوجی تنصیبات پر راکٹوں، ڈرونز اور میزائلوں سے باقاعدہ حملہ کرنے کے لیے جنگ کا فائدہ اٹھایا ہے۔ دوستو، خطے میں بحر عرب کے طول و عرض میں اور خلیج تک 19 امریکی جنگی جہاز موجود ہیں، جن میں 7 مشرقی بحر روم میں اور 12 مزید بحر احمر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ امریکی بحریہ کا جدید ترین طیارہ بردار بحری جہاز کو خطے میں رکھنے کا فیصلہ اس وقت سامنے آیا تھا جب اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا کہ حماس کو تباہ کرنے میں مہینوں لگیں گے، جو طویل جنگ کی پیشگوئی کرتا ہے۔ اس طیارہ بردار بحری جہاز کے تقریباً 5000 اہلکار پینٹاگون کے اس فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں کہ آیا وہ چھٹیوں کے لیے گھر جائیں گے یا نہیں۔ یہ جہاز امریکی یورپی کمان میں تعینات کے لیے مئی کے اوائل میں ورجینیا کے نارفولک سے روانہ ہوا اور اپنے اصل شیڈول کے تحت نومبر کے اوائل تک گھر پہنچ چکا ہوتا۔
اگرچہ دوستو امریکہ نے ایران اور افغانستان کی جنگوں کے عروج کے دوران شرق اوسط میں 2 طیارہ بردار بحری جہازوں کو باقاعدگی سے برقرار رکھا تھا، البتہ حالیہ برسوں میں اس نے اپنی توجہ اور بحری موجودگی کا رخ ایشیا کی طرف موڑنے کی کوشش کی ہے۔ اسرائیلی فوج کے زمینی دستوں کے ہاتھوں اپنے ہی 3 یرغمالیوں کو دشمن سمجھ کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ تینوں فوجی غزہ کے علاقے شجاعیہ میں اسرائیلی حملے سے ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی فوج اس وقت غزہ میں اپنی جنگ کے اعلان کردہ تیسرے مرحلے میں ہے، جو اس کے اپنے فوجیوں کی غزہ میں ہلاکتوں کی اطلاعات کے علاوہ یرغمالیوں کی ہلاکتوں کی خبروں کے ساتھ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ افسوسناک واقعہ شجاعیہ کے علاقے میں جاری جنگ کے دوران غلطی سے پیش آیا، جہاں ہمارے فوجیوں نے یرغمالیوں میں سے 3 کو بھی دشمن کے آدمی سمجھ لیا اور فائرنگ کر کے بھون ڈالا۔ اسرائیلی فوج اپنی اس بڑی غلطی کا جائزہ لے چکی ہے، اور اس سلسلے میں اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ میں موجود فوجی دستوں کو سبق سیکھنے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ یہ سبق غزہ میں تعینات تمام اسرائیلی فوجیوں کو بھیج دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اسے ایک غمناک واقعہ قرار دیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیلی زمینی فوج جو غزہ میں لڑائی کے ابتدائی کئی ہفتوں کے دوران صرف دشمن کو پہچان کر اندھادھند بمباری کرانے کے لیے نشاندہی کا کام کرتی رہی ہے، اچانک اور اندیکھے رسپانس سے کافی محتاط ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے اچانک جواب ملنا شروع ہو جائے۔ اس لیے اس کی حکمت عملی فلسطینیوں کو اندھادھند نشانہ بنانے کی رہی ہے۔ اسی تربیت اور تجربے کا نتیجہ ان 3 یرغمالیوں کی موت کی صورت اسرائیلی فوج کے اپنے ہاتھوں ہی سامنے آیا ہے۔ اسرائیل اور حماس جنگ میں وقفوں کے دوران رہائی پانے والے یرغمالی ان معنوں میں خوش قسمت رہے کہ وہ غزہ میں دونوں طرف کی موت سے محفوظ رہے، لیکن 137 یرغمالیوں میں سے 3 کی جمعے کے روز اس طرح ہلاکت ہو گئی ہے۔ دوسری طرف دوستو، اب تک اسرائیلی فوج نے غزہ میں مجموعی طور پر 18,700 فلسطینیوں کو شہید کیا ہے، جن میں سے بڑی تعداد فلسطینیوں کے بچوں اور فلسطینی عرب عورتوں کی ہے۔ پٹی میں فوری جنگ بندی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ غزہ کو شدید انسانی بحران کا سامنا رہا ہے۔ جنگ میں پیش رفت میں اسرائیلی فضائی دفاعی نظام نے شام کو سائرن بجنے کے فوراً بعد القدس کی فضائی حدود میں کئی راکٹوں کو روک دیا، جبکہ دوسری طرف القسام بریگیڈز نے کہا ہے کہ اس نے خان یونس میں ایک گھر کو دھماکے سے اڑا دیا جہاں اسرائیلی فوجی چھپے ہوئے تھے۔ فلسطینی دھڑوں نے شجاعیہ میں اسرائیلی ٹینکوں کی پیش قدمی کو بھی روکا ہوا ہے۔ القسام بریگیڈز نے کہا ہے کہ اس نے 3 دنوں کے دوران 36 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی غزہ کی پٹی پر حکومت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن غزہ پر حکمرانی کسی بھی بات چیت سے پہلے جنگ بندی ہونی چاہیے۔ اب اس تشدد اور جارحیت کے سلسلے سے باہر نکلنا ہوگا اور فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لانا ہوگا۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کی صورت میں فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے ذمہ داریاں سنبھالنے کی صلاحیت پر ہمیں پورا یقین ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ ہمیں امید نہیں ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والی نئی قرارداد کو مزید حمایت ملے گی۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ خاص طور پر امریکہ کی طرف سے، جس نے پہلے ہی اس قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے۔ پاکستان میں گیس کی مسلسل بندش اور لکڑی کی بڑھتی ہوئی قیمت کے درمیان شدید سردی سے بچنے کے لیے مقامی لوگوں نے ضرورت کے تحت ایک نئی ایجاد کی ہے، یعنی گاڑیوں کے استعمال شدہ تیل سے چلنے والے چولہے۔ چولہے کو جلانے کے لیے 1 لیٹر کا سلنڈر استعمال شدہ تیل سے بھر دیا جاتا ہے اور آئل میں بھیگے ہوئے کاغذ یا کپڑے کا ٹکڑا چولہے کے برنر کے اندر رکھا جاتا ہے۔
ایک بار جلنے کے بعد استعمال شدہ آئل آگ کو ایندھن فراہم کرنے کے لیے چولہے کے برنر میں ٹپکتا رہتا ہے، جبکہ ایک چھوٹا پنکھا اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شعلے کو برقرار رکھنے کے لیے برنر کو ہوا دیتا رہتا ہے۔ صوبہ بلوچستان میں سردیوں کا موسم شروع ہونے کے بعد سے نئے چولہے سینکڑوں گاہکوں کو شہر کی ٹک ٹک گلیوں میں سے لے آئے ہیں۔ یہ گلی مقامی طور پر بنائے گئے پانی کے ڈرموں، گیس اور موبل آئل کے چولہوں اور ایلومینیم، لوہے اور سٹیل سے بنی ہوئی دیگر اشیاء کے لیے مشہور ہیں۔ مقامی طور پر لوہے سے بنایا گیا چولہا تقریباً 6,000 روپے میں فروخت ہوتا ہے، جبکہ گوجرانوالہ اور پنجاب کے دیگر شہروں میں ایلومینیم سے بنائے گئے ورجن کی قیمت تقریباً 5,000 روپے ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ عام لوگوں کے لیے یہ چولہے بہت سستے اور کھانا پکانے اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے بہت ہی موزوں ہیں۔ ایران میں صہیونی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے ایک جاسوس کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ ملزم پر موساد سمیت غیر ملکی ایجنسیوں سے تعلق کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا تھا۔ جرم ثابت ہونے پر ایرانی صوبہ سیستان اور بلوچستان میں پھانسی دے دی گئی۔ موساد کے اس ایجنٹ نے اپنی دیگر ساتھیوں سے مل کر خفیہ معلومات اکٹھی کی اور ساتھ ہی کلاسیفائیڈ دستاویزات موساد کو فراہم کی تھیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کی طرح ریاست مہاراشٹر میں بھی حلال مصدقہ مصنوعات پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس مطالبے کو لے کر مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ کو ایک خط لکھا گیا ہے۔ اس خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ مہاراشٹر میں حلال سرٹیفکیٹ پر پابندی لگائی جائے۔ شیو سینا لیڈروں اور ہندو تنظیموں کے اس مطالبے کے خلاف مسلم لیڈروں نے احتجاج کیا ہے۔ اس حوالے سے وارث پٹھان کا کہنا تھا کہ حکومت غیر ضروری طور پر کسی نہ کسی معاملے کو اہمیت دے رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تنازع پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکومت ہندو توا ووٹ بینک کی سیاست کر رہی ہے۔ ہمیں حرام کھانے سے منع کیا گیا ہے، مسلمان حلال کھاتے ہیں، اسی لیے حکومت مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نفرت کے پجاریوں کو اس طرح کا کام بند کرنا چاہیے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ جب ایک قانون بنا ہوا ہے تو پھر کیوں مذہبی مقامات میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کا اصول ہے کہ اگر کسی جگہ کو تباہ کر کے مسجد بنائی جائے تو وہ مسجد نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارا دعویٰ ہے کہ ان تمام مساجد پر جو مندر کو توڑ کر مسجد بنانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بابری مسجد کے حوالے سے بھی یہ درست نہیں تھا۔ خود سپریم کورٹ نے بھی یہی فیصلہ دیا تھا کہ بابری مسجد کسی مندر کو گرا کر نہیں بنائی گئی تھی۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ عقیدے کی بنیاد پر عدالت نے بابری مسجد کی جگہ مندر بنانے کے لیے دی تھی۔ عیدگاہ مسجد کے سروے کے عدالتی حکم پر انہوں نے کہا کہ سروے کا کیا مطلب ہے؟ بابری مسجد کا سروے بھی ہوا تھا، سروے نے خود بتایا تھا کہ مسجد مندر گرا کر نہیں بنی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ان مساجد پر اپنا دعویٰ ترک نہیں کرنا چاہیے اور عدالت میں آخری دم تک قانونی جنگ لڑنی چاہیے۔ مولانا ارشد مدنی کا کہنا تھا کہ یہ ثابت ہونا چاہیے کہ مندر گرا کر مسجد بنائی گئی ہے، لیکن بابری مسجد کیس میں یہ ثابت نہیں ہوا، اس لیے مسلمانوں کو ان مساجد پر اپنا دعویٰ ترک نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ صبح خالی پیٹ ورزش کرنے سے زیادہ چربی پگھلتی ہے۔ سائنسی تحقیق اور تجربات سے ثابت ہو چکا ہے کہ درج بالا نظریے میں کوئی صداقت نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اپنے وقت کے مطابق ورزش کریں تو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ ان ورزشوں کو کرنے میں وقت کی قید نہیں، آپ صبح، دوپہر یا شام کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ جیرارڈ ریکو ورزش کی سائنس کا مشہور امریکی ماہر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے درج بالا بات پر عمل کیا تو فائدے سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان خالی پیٹ ورزش کرے تو اس سے توانائی جلد خرچ ہو جاتی ہے، نیز ورزش کسی بھی کام کی نہیں رہتی۔
جیرارڈ ریکو کا مشورہ ہے کہ جب بھی ورزش کریں تو صبح پہلے کوئی پھل یا ایسی شے کھا لیں جو بآسانی ہضم ہو سکے۔ یوں دوران خوراک اعصاب اور جسم کو مناسب توانائی مل جاتی ہے۔ دوسرا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کم شدت کی ورزش زیادہ چربی پگھلاتی ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ کم شدت کی ورزش کرنے سے چربی کے حرارے یا کیلوریز کم جلتی ہیں، جبکہ سخت ورزش کرنے کے نتیجے میں نشاستہ کاربوہائیڈریٹ جلتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ورزش سے کتنے حرارے یا کیلوریز جلیں۔ چاہے آپ کسی قسم کی ورزش کریں، تبھی جسمانی وزن کم ہونے میں فائدہ ہوگا۔ اصول یہ ہے کہ جتنی سخت ورزش کی جائے اتنے ہی زیادہ حرارے یا کیلوریز جلتی ہیں۔ سخت ورزش ختم ہونے کے بعد بھی جسم حرارے یا کیلوریز جلاتا رہتا ہے، جبکہ کم شدت والی ورزشوں سے یہ فائدہ نہیں پہنچتا۔ لہذا خصوصاً دبلا ہونے کی خاطر سخت ورزش ہی مفید ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان ورزش جاری رکھے تو کچھ بھی کھا سکتا ہے۔ اس ضمن میں جیرارڈ ریکو کا کہنا ہے کہ ورزش کرنے والا آدمی کبھی کبھی تو بازاری غذا کھا سکتا ہے، لیکن یہ سوچ کر اسے عادت بنا لینا نقصان دہ ہے کہ میں تو ورزش کرتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ بازاری غذا کی بہت ساری چکنائی اعضاء کے گرد جمع ہو جاتی ہے۔ یہ چربی انسانی صحت کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ بھی سنا جاتا ہے کہ مخصوص ورزش سے مخصوص حصے کو کم کرنا ممکن ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مخصوص ورزشوں کے ذریعے جسم کے کسی خاص عضو یا حصے کی چربی بالکل ختم کرنا ممکن ہے، لیکن یہ بھی غلط نظریہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ورزش یا کسی بھی جسمانی سرگرمی کے ذریعے ہمارا بدن چربی گلانے کا کام شروع کرتا ہے تو وہ ہر عضو یا حصے سے تھوڑی تھوڑی چربی گلاتا یا پگھلاتا ہے۔ اسی لیے کسی ورزش یا دوا سے صرف کسی ایک مخصوص حصہ جسم کی چربی گلانا ممکن نہیں، یہ اثر باقی اعضاء پر بھی پڑتا ہے۔ ورزش جتنی زیادہ کی جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ تن سازی کے شوقین اور جسم کو چاق و چوبند رکھنے کی آرزو رکھنے والے یقین رکھتے ہیں کہ ورزش جتنی زیادہ کی جائے وہ اتنا ہی فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف ورزش سے عضلات کی نشو و نما نہیں ہوتی، نہ بدن چست ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ موضوع غذا کھائی جائے اور مناسب آرام بھی کیا جائے، تبھی ایکسرسائز کا فائدہ ہوتا ہے۔ خلا میں بڑے بلیک ہول نے ایک ستارہ تیزی کے ساتھ اپنے اندر کھینچ لیا۔ یہ منظر سائنسدانوں نے ٹیلی اسکوپ کی مدد سے دیکھا۔ زمین سے 21 کروڑ 50 لاکھ نوری سال کی دوری پر ہونے والے اس واقعے کو دنیا بھر کے اداروں اور ماہرین نے ایک بہت بڑے بلیک ہول میں پھنس کر پھٹنے والے ستارے کی روشنی کو ریکارڈ کیا۔ دوستو، روشنی جو اب تک تحقیقات کے اعتبار سے اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے، یہ بھی اس سے فرار نہیں ہو سکتی۔ بلیک ہول کے قریب کوئی بھی شے اس کی کشش سے خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے۔ پروفیسر میٹ نکول نے بتایا کہ کسی بلیک ہول کی جانب سے اپنے قریب ستارے کو نگل لینا کسی مووی کے خیال جیسا لگتا ہے، مگر ایسا حقیقت میں ہوا ہے۔ یہ بلیک ہول دوستو حجم میں 10 لاکھ گنا زیادہ بڑا تھا اور اس ستارے کے نصف حصے کو اپنے اندر کھینچ لیا، جبکہ باقی حصے کو باہر کی جانب سے طاقتور مادے کے ساتھ 2 کروڑ 20 لاکھ میل فی گھنٹے کی رفتار کے ساتھ پھینک دیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔